اصول یہاں بھی کار فرما ہے. کان لہ من الاثم کان علیہ من الاثم، اس کے اوپر اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح اس کے کرنے مثل من تابعہ، جس طرح سے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور ان کے گناہ ہیں اتنا ہی گناہ اس کو ملتا جائے گا. لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس نے بوجھ اٹھا لیا ہے، لہٰذا یہ بھی کامل بوجھ اٹھائے گا اور وہ بھی کامل بوجھ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. اور من اوزار الذین کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ ہم پڑھائے ہیں، من اوزار الذین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بوجھ ان میں سے بھی یہ اٹھائیں گے، نہیں، ان کا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے. نہ ان کے گناہ میں کمی ہوگی نہ اس دعوت دینے والے کے گناہ میں کمی ہوگی. من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، الا خبردار ہو کہ سنو، ساء ما یزرون، کتنا برا ہے وہ بوجھ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. یا جو اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. یقیناً فریب کیا تھا ان لوگوں نے جو پہلے ہوئے، پہلے لوگوں نے بھی فریب کاری کی تھی. اب یہ جو انذار ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورۃ النحل کے اندر خاص طور پہ جو پہلی 89 آیات ہیں اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف، توحید کے اس بات کی طرف، اور پھر رد شرک، شرک کا رد ہے، توحید کا اس بات ہے، مختلف دلائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انذار ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ اور توحید کی طرف آ جاؤ وگرنہ تمہیں بہت برے انجام سے پالا پڑنے والا ہے. لہٰذا اس انذار میں سابقہ تاریخ کا حوالہ، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ سابقہ تاریخ میں کیا ہوا ان کا بھی آپ حوالہ ذہن میں رکھ لیجئے. قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے فریب کیے ہیں، بڑی فریب کاریاں کی ہیں. لوگ کوئی علم کے نام پر، کوئی دانش کے نام پر، کوئی عقل کے نام پر، کوئی نظریات کے نام پر، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، ہر دور میں لوگ اللہ کے دین کے مقابلے میں فریب کاری کرتے آئے. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے بہت فریب کاریاں کی ہیں. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، دیکھا نہیں کہ اللہ پھر آیا، اللہ پہنچا ان کو، ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے، جڑ سے اکھاڑ دیا. بنیان عمارت کو کہتے ہیں، قواعد بنیادوں کو کہتے ہیں، اور یہ اس سے مراد بستیوں کی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد جو علم کی، دانش کی اور عقل کی عمارت اور نظریات کی جو عمارت لوگوں نے بنائی ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے نہیں تاریخ کے اندر، یعنی گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ایک موڑ پہ سائنس کچھ کہتی ہے اور 50-100 سال بعد وہ خود ہی کچھ اور کہہ دیتی ہے. فلاسفہ ایک نظریہ دیتے ہیں، 50-100 سال چلتا ہے، اس کے بعد خود ہی کوئی اور فلسفی اٹھتا ہے، وہ اسی کی تردید کر دیتا ہے. نظریہ آپ اپنی موت مر جاتا ہے اور نیا نظریہ پیدا ہو جاتا ہے. آتے رہتے ہیں نظریات، جاتے رہتے ہیں. تو بنیانہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، یہ معنوی اور علمی طور پر بھی ہو سکتا ہے، فکری طور پر بھی ہو سکتا ہے. جتنی فکر، جتنے نظریات، جتنے تصورات دین کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب سے قرآن آیا ہے یا اس سے بھی پیچھے کی تاریخ، تمام انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب شرک کا ظہور ہوا تھا تو پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مشرکین کو شرک سے روکنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے. تب سے لے کر آج تک شرک کے تو 1000 ورژن آئے ہیں، شرک کے تو کئی ماڈل آئے ہیں، شرک کے تو کئی دلائل آئے ہیں، آئے اور اپنی موت مرتے چلے گئے. لیکن اللہ کا قرآن ہے اور توحید کا وہ عقیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو بنیادی دین اسلام ہے. آج بھی اللہ کے فضل سے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، کبھی دلائل کا تبادلہ ہوگا، کبھی فکری
خیالات جو ہیں یا تصورات آپس میں ایکسچینج ہوں گے تو جو چیز پریویل کرے گی وہ اللہ کا قرآن. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. لیکن لوگ کرتے آئے. اب یہ ظاہر ہے فکری اور معنوی جو عمارتیں ہیں جو لوگ کھڑی کر لیتے ہیں، چاہے وہ ماڈرنزم کے نام پر ہوں چاہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے نام پر ہوں، خود ہی اپنی موت ایک خاص عرصے کے بعد مرتے رہتے ہیں. اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ عملاً ان کی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں، ان کی عمارتیں بنائی انہوں نے اور وہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اکثر مفسرین نے، اسرائیلی روایات کے ذیل میں یا اس اسرائیلی روایات سے ایک بات اخذ کر کے لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ جو مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے مکر کیا، اس سے ایک مراد یا تو نمرود ہے اور یا بخت نصر ہے، بابل کا بادشاہ جو تھا. یا تو نمرود ہے، نمرود وہی ہے جس کا مکالمہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور یا پھر بخت نصر ہے. کیونکہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں نے کوئی عمارتیں بنوائی تھی. نمرود کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ تو قارون نمرود نے حامان سے کہا تھا عمارت بناؤ میں چڑھ کے دیکھوں، اور یا پھر بخت نصر نے کوئی عمارت بنوائی تھی. دونوں نے عمارتیں بنوائی تھیں کہ ہم ان کے اوپر چڑھ کر اللہ کو دیکھتے ہیں. کہ یہ جو نبی بتاتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ اللہ ہے، تم چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اللہ کہاں پہ ہے. تو وہ عمارتیں بنوائیں بہت بلند. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ اسرائیلی روایات کے اندر ایسا ہے کہ 5000 گز اونچی جو عمارت تھی جو نمرود نے بنوائی تھی، یا بعض روایات میں بخت نصر نے بنوائی تھی. 5000 گز کافی زیادہ ہوتی ہے. اس کو یوں کہہ لیں 15000 فٹ، اور اس دور میں 15000 فٹ کی عمارت بنا لینا اونچی. بہرحال یہ، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اتنی اونچی عمارت بنانی تھی لہٰذا اس کو چوڑائی میں بھی بہت زیادہ رکھا گیا. کوئی 3000 گز اس کے جو عرض تھا اور 5000 گز جو ہے وہ اس کو اوپر چڑھایا گیا. بہرحال اس نے اس کے اوپر چڑھ کے ایک تو یہ بھی یعنی انتہائی احمقانہ ایک طرز عمل تھا، لیکن دین کو اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کو پچھاڑنے کے لیے اندازہ کیجئے لوگ کس کس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرتے رہے. ان عمارتوں کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھاڑ دیا. وہ عمارتیں گر گئیں، جتنی مرضی بڑی عمارتیں تھیں. بعض نے کہا کہ ان کا اوپر والا حصہ جو ہے سمندر میں گر گیا، اور نیچے سے عمارت جو ہے، عمارت کی بنیاد جو ہے وہ ہلی. عمارت کی بنیاد ہلی تو وہ دھڑام سے نیچے گر گئی، پیچھے بچا ہی کچھ نہیں. اس عمارت ان کے آنکھوں کے سامنے گری. اللہ فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. ان کی بنیادوں سے اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو لے گیا. فریب کیا تھا انہوں نے اللہ کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا. یہ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے جو اسرائیلی روایات کی روشنی میں مفسرین نے لکھی ہے. لیکن ایک دوسری انٹرپریٹیشن اس کی جو حضرات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا. یہ کوئی ایکچولی کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ تمثیل دی گئی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فکری طور پر وہ نظریات کی بنیاد عمارت ہو سکتی ہے، وہ تصورات کی عمارت ہو سکتی ہے، وہ باطل عقائد کی عمارت ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی عمارت ہو سکتی ہے. تمثیلی انداز میں یہ کہا گیا. یا پھر تیسری انٹرپریٹیشن اس کی یہی کی گئی کہ یہ محض قوموں کے انجام کو فوکس کیا گیا ہے کہ ہر قوم کا انجام اسی طرح سے ہوگا کہ ان کی عمارتیں بنیادوں سے جیسے اکھڑ جاتی ہیں، نہ کوئی بستی بچے گی، نہ کوئی شجر و حجر بچیں گے، نہ کوئی تصورات و خیالات بچیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا. فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. اور جس کی تباہی و بربادی کی انتہا ہونی ہو اس کو کہتے ہیں فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، کہ اللہ ان کی عمارتوں کو جڑوں سے لے گیا اور جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا. لہذا ہر دور میں فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پھر ان کے اوپر چھت گر گئی. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، ان کے اوپر سے چھت گر گئی. بنیاد اگر نیچے سے ہل جائے تو چھت تو اوپر سے گر جاتی. تو گویا اس کا تعلق ہر دور میں جو منکرین نبوت ہیں، جو منکرین توحید ہیں،
ہر دور میں ان کو سبق سکھانا اور اس طرح کے انجام سے دوچار کرنا اس سے مراد ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ 2001 میں جو واقعہ امریکہ میں پیش آیا، 9/11 جس کو کہتے ہیں، دنیا اس کو 9/11 کے نام سے یاد کرتی ہے، ذرا اس کی جو تصویر ہے اس کو ذہن میں لائیے، وہ یہی نہیں۔ فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ اللہ اکبر! فریب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا، کس طرح دنیا فریب کرتی ہے اہل توحید کے خلاف اور اللہ کی توحید کے خلاف، تو وہ فریب کیا تھا۔ فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، اور وہ دنیا کی جو بلند ترین عمارت تھی، یہ آج کے نمرود اور آج کے بخت نصر تو یہی ہے نا، انہوں نے جو بلند ترین عمارتیں بنائی تھیں، اللہ نے اس کو بنیادوں سے ہلایا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اس کو گرتا ہوا دیکھیں جا کے نیٹ پہ تصویر، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ایسی بنیاد ہلی کہ وہ 110 منزلہ عمارت یوں نیچے آ گئی، وہ چھت اس کے اوپر گر گئی۔ اللہ اکبر! وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، آج تک سوچ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے اوپر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہوں سے آیا کہ وہ ان کو شعور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آیا کہاں سے ہے۔ اور یہ جو قرآن کے نزول سے ما قبل کے منکرین توحید ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ما بعد کے جو یعنی قرآن کے نزول کے ما بعد کے جو منکرین توحید ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ انذار کیا جا رہا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے خلاف مکر کیا، فریب کاری کی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ ان کی بنیادوں کو، ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اللہ نے اکھیڑ دیا، ان کے اوپر چھتیں آ گریں۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ من حیث لا یشعرون۔ اچھا، بعض قراء کی عبارت میں سقف کو سقف پڑھا گیا، یعنی یہ ایک قرات اس کی سقف بھی ہے، تو سقف جو ہے وہ سقف کی جمع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس کو جمع سقف پڑھیں، اگر اس کی یہ قرات مد نظر رکھیں، سقف، ویسے تو سقف بطور جنس کے ہے، ہر قسم کی چھت، ایک چھت بھی ہو سکتی ہے اور چھتوں کی بے شمار قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو بعض جیسے قرآن امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک قرات سقف ہے، اور جب ایک سقف اس کی قرات ہے تو اس کا مطلب ہوگا چھتیں آن گریں، تو چھتیں تو انہی کی گر سکتی ہیں جو کئی منزلہ کثیر المنزلہ عمارتیں بناتے ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتیں اس کا مطلب ہے ہر دور میں بنتی رہی، اور وہ آن گری ان کے اوپر، اور عذاب ایسا آیا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پتہ تھوڑی چلتا ہے یہ انذار کیا جا رہا۔ جب یہودیوں کے ان یہودیوں کی جو بستیاں تھیں مدینے کے ارد گرد، ان کا ذکر کیا گیا سورۃ الحشر کے اندر کہ ان کو نکالا گیا وہاں سے، تو وہ خود حیران تھے کہ ان کے تو قلعے اتنے مضبوط ہیں، ان کو تو بڑی یعنی اپنے عمارتوں کے اوپر بڑا ناز تھا کہ یہ ہماری عمارتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! تو ان کی بھی جب وہ عمارتیں اکھاڑی گئیں، ان کے اوپر عذاب ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ان کے اوپر اللہ ایسا عذاب لایا کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اپنی عمارتیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اکھاڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے، کیونکہ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ اگر یہ سامان اٹھا کے لے جانا چاہیں تو جتنا اٹھا کے لے جائیں گے وہ ان کا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ عمارتیں اکھاڑ کے شتیر بالے سب کچھ لے جائیں، لہٰذا اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی عمارتیں اپنے ہاتھوں اکھاڑ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ یہ ہے دنیا کی چیزیں، یہ ہے جس پر تم اعتماد کر رہے۔ اور ٹوین ٹاور بنانے والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تو اتنی شاندار عمارت ہے کہ جو زلزلے سے بھی نہیں گرتی۔ اللہ، اس کے اندر ایسا میٹیریل ڈالا گیا تھا کہ زلزلے سے بھی نہیں گرتی۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لا یشعرون۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انذار فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، یہ دنیا کے چند دن۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور ان کو کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دنیا میں عمارتیں گر گئیں، عذاب آ گیا، تباہی و بربادی ہو گئی، موت بھی آ گئی، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ معاملہ ختم کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل زندگی تو آگے ہے، اور قیامت والے دن وہ رسوا کرے گا۔ اور رسوا کیسے کرے گا کہ اس نے میدان حشر میں کھڑا کر لینا ہے اور اس نے اعلان کرنا ہے اَيْنَ شُرَكَائِي، اور جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے کدھر ہیں وہ؟ وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، کتنے مانوی خدا، کتنے ظاہری خدا، کتنے زندہ خدا، کتنے مردہ خدا، لاؤ سارے۔ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، بڑی تمہیں دلیلیں آتی تھیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، لاؤ اب کدھر ہیں؟ آ کے وہ تمہاری مدد کرے نا۔ دنیا میں تم کہتے تھے جناب ہمارا عقیدہ زیادہ صحیح ہے، ہم زیادہ سوچنے والے ہیں، ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں، ہم زیادہ سینسیبل ہیں، اب لاؤ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، میرے وہ شریک کدھر ہیں سارے؟ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، دنیا میں بڑے دلائل تمہیں آتے تھے، آرگیو کرتے تھے تم، جھگڑا کرتے تھے تم۔ اللہ اکبر، لاؤ۔ قال الذین اوتوا العلم، اہل علم کہیں گے یا اہل علم نے کہا، دونوں باتیں ٹھیک۔ اہل علم سے مراد کیا ہے؟ اہل علم سے مراد فرشتے یا اہل علم سے مراد اہل ایمان، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ اہل علم جنہوں نے دنیا کی زندگی العلم کی بنیاد پر گزاری، یا وہ اہل علم جن کو اللہ نے العلم کے ذریعے پابند کر رکھا تھا، وہ اہل علم۔ العلم ہے نا، اوتو العلم، اوتو علم نہیں ہے۔ اوتو علم ہوگا تو کسی بھی علم کو جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ اوتو العلم کا مطلب ہے العلم والے، اور العلم کیا ہے؟ وحی والے۔ العلم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ خواہشات پر مبنی نظام تعلیم اور ہے، العلم اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر اللہ کی طرف سے العلم آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہشات پر مبنی جتنے بھی نظریات، جتنے بھی علم کی باتیں ہیں اور یا دانش کی بنیاد پر جتنے بھی ان کے نظریات ہیں، ان کو اگر آپ مانیں گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے تیرا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو العلم والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں جو وحی کی روشنی میں زندگی گزارتے رہے، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے العلم کے ذریعے سے پابند کیا ہوا، یعنی فرشتے اللہ کی پابند مخلوق ہیں۔ وہ کہیں گے، ذہنی فرشتے کہہ اٹھیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، یعنی ان کو تو جواب نہیں آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر کے میدان حشر میں کہے گا نا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِ، کدھر ہیں وہ سارے میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ تو اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی مشرک ہوں گے، جتنے بھی کافر ہوں گے، یا جتنے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں توحید و رسالت کی مخالفت کی ہے، اب ان کو وہاں جواب تو کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے سامنے کون بولے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب کون دے گا؟ ان کی اس رسوائی کو مینشن کریں گے فرشتے،
یا اہل ایمان وہ کہیں گے، قال الذین اوتوا العلم، العلم والے کہیں گے، ان الخزی اليوم، آج کی رسوائی، اللہ والسوء، اور عذاب، علی الکافرین، یہ کافروں پر پڑ گیا ہے رسوائی بھی اور عذاب بھی۔ وہ رسوائی جو میدان حشر میں ہوگی وہ الگ ہے، اور وہ عذاب جو جہنم کا ہونے والا ہے وہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب آگے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی توحید و رسالت کی مخالفت میں گزاری۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان کی جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ یہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے؟ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم ہے اللہ سے شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو انسان دوسرے انسانوں پر کرتا ہے، اور تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے حق کو نہ مان کر۔ تینوں طرح کے ظالم، ظالمی انفسہم، جو اپنے آپ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی شرک میں مبتلا ہو کر، انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے، یا اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کر کے حق کا انکار کرتے ہوئے، تینوں قسم کا جو ظلم ہے، یہ ظلم کرنے والے جب اس حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہی ہوا نکلتی ہے نا، یہ روح نکلتی ہے، اللہ اکبر، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، یہ اسی وقت اطاعت ڈالتے ہیں، مطیع اور فرمانبرداری ڈالتے ہیں۔ لفظی معنی ہے فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، کیا مطلب؟ اسی وقت یہ مطیع اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ ادھر جان نکلی، اکڑ خاں تھا، دنیا میں فرعون بنا ہوا تھا اور ظالم تھا، ادھر جان نکلی اور فرشتے جو ہی ان کی جان نکالتے ہیں، یہ منتوں ترلے پہ آ جاتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، وہاں پہ سر جھکا لیتے ہیں، مطیع اور فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم نے تو دنیا میں زندگی میں کبھی کوئی برائی نہیں کی، ہم تو بڑے نیک تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جو ہی انجام نظر آئے گا، ہم اس لیے یہ جو موت ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں مر گیا، آنکھیں بند ہو گئی، یہ آنکھیں یہاں والی بند ہوتی ہیں، اصل آنکھیں کھلتی ہیں۔ دوسرے انسان سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اصل آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ تو اسی وقت منتیں ترلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اسی وقت صلح پیش کرتے ہیں، سلامتی، بھائی ہمارا تو، ہم تو صلح جو لوگ ہیں، ہم تو دنیا میں کبھی برائی کرتے ہی نہیں تھے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی کوئی برائی کی نہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے، اللہ اکبر، کیوں؟ انجام نظر آ رہا ہو۔ اور اس وقت اگر کوئی شخص موت کو دیکھ کر یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص ایمان کا اظہار کرے، اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اب یہ بھی اللہ کا فرمان ہے یا پھر ان فرشتوں کا فرمان ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے لیے رسوائی ہے، یا ان سے جو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ آگے سے منتیں ترلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہماری تو صلح صفائی ہے، ہم تو مطیع اور فرمانبردار ہیں، ہم نے تو زندگی میں برائی کی نہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم جو کرتوت کرتے رہے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ آج قسمیں اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، اور یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے اللہ، ہم تو نہیں کرتے۔ اور میدان حشر میں بھی یہ کفار مشرکین یہی کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دوسری جگہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ ہمارے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ یعنی مشرک بھی وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، اللہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حالت شرک میں، حالت ظلم میں اس دنیا سے جا رہے ہیں،
اور موت کے وقت ہی فوراً فرشتوں کو منتیں ترلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو مطیع اور فرمانبردار ہیں، ہم نے تو کبھی برائی نہیں کی. اور ان کو کہا جاتا ہے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو تمہارے سارے کرتوت معلوم ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ اکبر، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اس کے اندر ہمیشہ رہو، یہ ان کو کہا جائے گا. فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پہلے بات ہو چکی کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ، یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کس وقت فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں کس وقت داخل ہو جاؤ، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ موت کے وقت کہا جا رہا ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فوت ہوا، منتیں ترلے شروع ہوئے اور انکار شروع ہوا، جناب میں نے تو کبھی برائی کی نہیں. اس سے اس کا جواب دیا گیا کہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے. اور فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ابھی تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. یہ کس وقت ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو یہ کہہ لیں کہ یہ جو درمیان میں سے مراحل سکپ کر دیے گئے ہیں، موت آئی، پھر عالم برزخ ہے، قبر کے اندر پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑے رہنا ہے، پھر اس کے بعد عالم آخرت شروع ہوگا، اور عالم آخرت جب شروع ہوگا دوبارہ اٹھایا جائے گا، حشر میں لے جایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دہی ہوگی، پھر اس کے بعد جا کے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا. فادخلوا ابواب جہنم تو آخری مرحلہ ہے. درمیان والے مراحل اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، موت سے لے کر آخری فیصلے تک ڈائریکٹ ارشاد فرما دیا ہے. یا تو اس کا معنی یہ ہے، اور یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہی کافر مرتا ہے، مشرک مرتا ہے، اسی وقت اس کو جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا. فادخلوا ابواب جہنم، موت کے وقت. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اب یہ موت کے بعد کہاں جا رہا ہے؟ قبر میں. کہا کیا جا رہا ہے؟ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. ابواب دروازے، باب کی جمع ہے ابواب، ابواب کا مطلب دروازے. اور حدیث میں آتا ہے جہنم کے 7 دروازے، اور حدیث میں یہ آتا ہے جنت کے 8 دروازے. جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے، پہلے بھی ذکر ہو چکا اس کا. یہ دروازے کس چیز کے ہیں اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جنت کے درجات کو ظاہر کرتے ہیں. 8 دروازے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی تفصیل آتی ہے کہ یہ روزہ داروں کا دروازہ ہے، یہ نمازیوں کا دروازہ ہے، یہ جہاد کرنے والوں کا، مختلف نیکیاں کرنے والوں کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے جس طرح سے نیکیاں کرنے والوں کے درجات ہیں، اسی طرح ہر درجے کا الگ دروازہ ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ جہاد کرنے والی ادھر آ جائیں، نمازی ادھر آ جائیں، فرشتے آوازیں دے رہے ہوں گے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ. جنتی ادھر جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی. 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا. ہر دروازے کے دربان کہیں گے کہ تم ہمارے دروازے سے آ جاؤ. وہ پتہ ہے کون ہوگا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر آ جاؤ. اللہ. تو جس طرح جنت کے درجات ہیں ان کو ابواب کہا گیا، تو جہنم کے جو ابواب ہیں یہ بھی اصل میں اس کے مختلف کمپارٹمنٹس ہیں. تو اس کے بھی درجے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے اس کے درکے ہیں، کیونکہ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درجہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور درکا نیچے کی طرف ہوتا ہے. یعنی سیڑھی، یہ جو ڈنڈوں والی سیڑھی ہوتی ہے خاص طور پر، اس ڈنڈوں والی سیڑھی کے اوپر ایک خاص مقام سے اگر آپ اوپر کو جائیں تو وہ درجہ ہوتا ہے. دراجہ، ایک اوپر درجہ، اور اوپر کو جاتے جاتے یہ درجات ہوتے ہیں. نیچے کو اترے جو آپ کو نیچے لے جائے تو وہ درکہ ہوتا ہے.
تو پھر نیچے کی طرف یہ سارے درکات ہوتے ہیں. تو جنت چونکہ بلندی کا استعارہ ہے لہذا اس میں درجات ہیں. جہنم چونکہ گہرائی اور پستی کا استعارہ ہے اس لیے اس کے اندر درکات ہیں. تو گویا فادخلوا ابواب جہنم سے مراد جہنم کے وہ مختلف کمپارٹمنٹس ہیں جن کو آپ درکات کہیں کہ یہ جہنم کے درکات ہیں کہ ان کو کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جائیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درکے میں منافقین ہوں گے. درک الاسفل، درج الاسفل نہیں کہا، درک الاسفل، اس لیے کہ نیچے کو جانے والا درکا ہے، اوپر کو جانے والا درجہ ہے. تو سب سے نچلے درجے میں، سب سے نچلے درکے میں ہوں گے منافقین، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو فادخلوا ابواب جہنم، مختلف کمپارٹمنٹس جہنم کے بنے ہوئے ہوں گے، تو جو جس کا مستحق ہے اس میں اس کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. فلبئس مثوی المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو یہ شروع ہو جائے گا عذاب موت کے وقت ہی. لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ جو برزخ ہے یہ درمیان میں یہاں پہ کوئی عذاب نہیں ہے، عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے. یہ عذاب قبر کا ذکر قرآن حکیم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا، اور قرآن حکیم میں بھی مختلف مقامات پر یہ اس طرح کے اشارات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے فوراً بعد ثواب یا عذاب شروع ہو جائے. جیسے آل فرعون کے بارے میں آیا، ہم پڑھا ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یعرضون علی النار، کہ وہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام ان کو جہنم پر پیش کیا، آگ پر پیش کیا جاتا ہے. کیا مطلب کہ اور وہ قیامت والے دن ان کے اوپر بڑا عذاب ہے. گویا قیامت والے عذاب سے علاوہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عالم برزخ میں یا جہاں بھی ہیں وہاں عذاب ہو رہا. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دار الامتحان ہے، اور جو ہی آنکھ لگ گئی، جو ہی موت آ گئی، موت کے بعد چاہے عالم برزخ ہے چاہے عالم آخرت ہے، موت کے بعد ساری زندگی جتنی بھی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن بالموت و بالحیات بعد الموت، کہ تو موت پر بھی ایمان رکھے اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھے. وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری دار الجزا ہے. لہٰذا وہ عالم برزخ ہو تو اس میں بھی آدمی کو بدلہ ملے گا، جس طرح کے اعمال دنیا میں کیے ہیں اسی طرح کا بدلہ ملے گا. بلکہ موت کا عمل بھی، موت کا عمل اٹ سیلف، یہ بھی کافر اور منافق کا اور طرح کا ہے، اور مومن کا موت کا عمل اور طرح کا ہے. لہٰذا مومن کو جو ظاہری طور پر موت کی تکلیف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر والے لوگ جو موت کی تکلیفیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جو کافر اور منافق ہے، یعنی ایک وہ کیفیت ہے موت کی جو ظاہری کیفیت ہے جو اوپر والے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک موت کی وہ کیفیت ہے جو جانے والا محسوس کر رہا ہوتا. تو جو جانے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ کافر اور منافق کی اور ہے اور مومن کی اور ہے. جو ظاہری طور پر موت کی جو شکل ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اوپر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کافر اور منافق کی موت بھی ویسی ہے اور وہ مومن کی موت بھی ویسی ہے. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دوسروں کی عبرت کے لیے جن کی باری ابھی آنے والی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت وفات غشی طاری ہوتے دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھا،
تو میرا تو موت کے بارے میں تصور ہی بدل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں آ سکتی ہیں تو ہم کون ہیں، امتیوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ ظاہری شکل ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹے نہ رو، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی سختی نہیں ہوگی، یہ آخری سختی ہے، دنیا کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ اللہ، وہ سختی ظاہری ہے۔ باطنی طور پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو لمبی حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی موت کا بالکل منظر اور بتایا ہے، کافر اور منافق کی موت کا منظر اور بتایا ہے، یعنی وہ جو بھگت رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر مومن ہے تو موت کے ساتھ ہی اس کی جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کافر ہے، منافق ہے، تو موت کے عمل کے ساتھ ہی اس کے گناہ جو اس کے اوپر بوجھ عذاب کی صورت میں پڑنا ہے، وہ عذاب کی صورت اس کے اوپر فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو کیفیت اس نے محسوس کرنی ہے موت کے بعد، وہ تو بعد کی بات ہے۔ موت کا پیغام لے کے جو فرشتہ آتا ہے نا، وہ بھی فرق ہے، وہ بھی مومن کے لیے اور ہے، کافر اور منافق کے لیے اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے پاس جب ملک الموت آتا ہے تو اس کے کان کے پاس بیٹھ کے اس کو کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، سبحان اللہ، یعنی خطاب ہی مختلف ہے۔ اور اس کو کہتا ہے، کافر اور منافق کو کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح۔ اللہ، خطاب سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے۔ لہٰذا یہ جو فادخلوا ابواب جہنم ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جو ہی موت آئی جہنم کا عذاب شروع ہو گیا، جو ہی موت آئی جنت کی ہوائیں ٹھنڈی مومن کے لیے فوراً شروع ہو گئیں۔ اس لیے کہ وہ جو کفن لے کے آتے ہیں نا، مسند احمد میں حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کفن میں ملک الموت روح ڈالتا ہے، مومن کی روح قبض کرنے کے لیے وہ کفن جنت سے لے کر آتا ہے، اور کافر اور منافق کی روح قبض کرنے کے لیے وہ یہ کفن جہنم سے لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ کفن لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور پہلا خطاب یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا بھی بوقت وفات یہی خطاب ہو ملک الموت کی طرف سے، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اخرجی، نکلو، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکلو۔ تو جب اللہ کی مغفرت اور رضامندی کا مجدہ سنایا جا رہا ہے عین وقت وفات، تو اس کا مطلب ہے کہ جزا تو شروع ہو گئی، ثواب تو شروع ہو گیا، موج تو شروع ہو گئی، خوشخبریاں شروع ہو گئیں۔ لہٰذا جب آگے ذکر آ رہا ہے کہ جب پاکیزہ روحوں کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے، جو ناپاک روحیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر اور منافق کی روح ہوتی ہے اس کو جہنم سے کفن لا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بدبودار کفن ہوتا ہے انتہائی عذاب والا، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اے خبیث روح، نکل، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ تو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ موت دراصل دار الامتحان سے دار الجزا کی طرف منتقلی ہے۔ تو موت ہی وہ مرحلہ ہے جس کے بعد عذاب یا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک بات جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے قبر کے مراحل
حشر کے مراحل، پل صراط کے مراحل، یہ سارے مراحل ہمیں بتائے ہیں انذار کے لیے، تاکہ ہم ڈریں، اور اگر ہم ڈر جائیں واقعی جیسے وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، جس طرح کا طرز عمل وہ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے ہم وہ اختیار کر لیں، جس طرح کی عاجزی وہ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے ہم وہ عاجزی اختیار کر لیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں عذاب کرے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں پل صراط سے گزارے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں پھر ان تکلیفوں میں گزارے؟ اس لیے کہ دار الامتحان ختم ہو گیا، اب تو دار الجزا ہے۔ لہٰذا فوراً موت کے وقت سے لے کر اللہ کی طرف سے ثواب کا عمل شروع ہو جاتا ہے مومنین کے لیے۔ تو میں اکثر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور ایمان والی موت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرتا ہے، ان کو موت کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا۔ باقی مراحل سارے مانوی ہیں، ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ چاہے قبر میں پڑے ہوئے ہوں وہ جنتی ماحول میں ہوتے ہیں، وہ چاہے حشر میں کھڑے ہوئے ہوں وہ جنتی ماحول میں ہوتے ہیں۔ ان کو گویا وہ پریویلیجڈ کلاس ہے، ان کا ویٹنگ روم بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کے ساری چیزیں ہی مختلف ہیں، وہ ہر جگہ پہ جنتی ماحول میں ہوتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور تا حد نگاہ قبر اس کی کھلی کر دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت تک تم سوئے رہو۔ اگر وہ سویا جنتی ماحول میں ہے تو جنت میں تو وہ چلا گیا، وہ عالم برزخ ہے یا عالم آخرت ہے، حساب کتاب ابھی ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کا سارے مراحل تو سکپ ہو گئے گویا۔ اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں ان کو ان کی جو قبر ہے وہی جہنم بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ تو یہ سارا کچھ سکپ ہو جائے گا، یعنی آپ یوں یہاں آنکھ بند ہو اور جو آنکھ کھلے وہ جنت میں کھلے۔ اللہ سے یہی دعا کیا کریں، اور یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین میں ایسے آتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا، کسی سے بھی گفتگو کرنے سے قبل وہ آیت الکرسی پڑھتا ہر نماز کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف موت کا فاصلہ رہا تو موت آئی تو فوراً جنت میں گیا نا، تو بعینی ہی جو کافر ہے وہ پھر فوراً جہنم میں جائے گا۔ تو فادخلوا ابواب جہنم کا معنی یہ ہے کہ جہنم فوراً اس کو عذاب شروع ہو جائے گا جو ہی موت آئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ موت کے وقت کا عذاب بھی ہے، یہ قبر کا عذاب بھی ہے، یہ حشر کا عذاب بھی ہے، اور جہنم میں داخلے تک یہ سارے عذاب ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، وہ ہر مرحلے پہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ اور علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اس کی وضاحت اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد انسان کا جو جسد خاکی ہے وہ تو قبر میں ہوتا ہے، کہ جہاں بھی انسان مرتا ہے چاہے وہ ڈوب کے مرے چاہے وہ جل کے مرے، جسد خاکی تو ادھر ہے، روح چلی گئی یا علیین میں یا سجین میں۔ علیین ثواب کی کوئی جگہ ہے، جنتیوں کا ویٹنگ روم ہے، اور سجین کوئی گناہ گاروں کی جگہ ہے، جہنمیوں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اسی طرح کے حالات ہوں گے نا جیسے جہنمیوں والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روح سجین میں، جسم قبر میں، لیکن عذاب اسی طرح سے ہو رہا ہوگا جو روح کو بھی ہو رہا ہے اور جسم کو بھی ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح روح اور جسم کا تعلق پیدا کرے گا، اور یہ عذاب کی کیفیت اس کے اوپر طاری رہے گی، عالم برزخ میں بھی یہ طاری رہے گی۔ اور جو جہنم کا عذاب ہوگا وہاں تو جسم تبدیل کر کے بڑے بڑے جسم دے کے ان کو وہاں بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو متکبرین ہیں نا، انہوں نے جانا ہے نا جہنم میں، جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، اب وہاں ان کے جسم کسی مرحلے پہ چھوٹے کر دیے جائیں گے، کسی مرحلے پہ بڑے کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا متکبرین کے جسم قیامت والے دن اتنے چھوٹے ہوں گے جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں، چیونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب؟ لگتا یوں ہے کہ حشر کے میدان میں ان کی رسوائی کے لیے ان کو چھوٹے جسم دیے جائیں،
اور جہنم میں جب یہ پھینکے جائیں گے تو ان کے جسم اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک جو ہے 70 سال کی مسافت ہوگی، یعنی اتنے بڑے بڑے جو ہیں ان کو جسم دیے جائیں گے تاکہ ان کو عذاب زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو متکبرین ہیں ان کو جو وہاں جسم ملنے ہیں عذاب کے لیے ہی ملنے ہیں، چھوٹے ہونے ہیں تو رسوائی کے لیے، بڑے ہونے ہیں تو عذاب کے لیے، لیکن جب تک یہ اپنا ان کا جسم عالم برزخ میں قبر میں پڑا ہے، ان کی روح سجین میں ہے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ نے وہاں بھی ان کی روح اور جسم کا کوئی ایک تعلق قائم کر کے ان کو عذاب کی کیفیت میں دوچار کر رکھا ہوگا۔ فادخلوا ابواب جہنم بوقت وفات جو بتا رہا ہے وہ اسی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتے تھے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اب وہی سوال جو کافروں منافقوں سے، منکرین توحید سے، منکرین رسالت سے کیا جاتا تھا کہ کیا نازل ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے دور کی کہانیاں۔ تو یہی سوال اہل ایمان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کیا نازل ہوتا ہے تمہارے اوپر، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کائنات کی بہترین چیز اللہ نے نازل فرمائی، یہی تو زندگی ہے، یہی تو حیات بخش ہے۔ اللہ اکبر۔ لما یحییکم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم الی ما یحییکم یا لما یحییکم، جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کہ جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا کرو، ان کی بات مان لیا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کیا نازل ہوا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہترین چیز نازل ہوئی۔ اب یہ قیامت کے دن اہل ایمان سے پوچھا جائے گا یا دنیا میں اہل ایمان سے پوچھا جائے، ان کا یہی جواب ہوتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کے مقابلے میں جو لوگ قرآن کی وحی کو مان لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتے ہیں اور اسی میں اپنی خیر اور بہتری سمجھتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ للذین احسنوا، جو اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے، ولنعم دار المتقین، اور متقین کا جو گھر ہے وہ کتنا ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کا وہ گھر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔